شاہ چھوڑے مجھے پلیز۔ مہک اس کی گرفت میں کسمسائی۔ شٹ اپ، تم میری بیوی ہو، میرے حق سے تم مجھے روک نہیں سکتی، اور اس وقت تمہارا یہ بھیگا وجود، یہ بارش مجھے پاگل کر رہی ہے۔ میرا پاگل پن برداشت کرنے کے لیے تیار رہو۔ مہک نے شادی کی رات شاویز کو اپنے قریب نہیں آنے دیا اور بہانہ بنایا کہ اسے ایام آئے ہیں۔ مجھے ایسی لڑکیوں سے سخت چڑھ ہے جو شادی کی رات شوہر کو دور رکھ کر اسے تڑپاتی ہیں۔ شاویز کو غصے میں دیکھ کر مہک خوف زدہ ہوئی۔ یہ بات نہیں، ایکچولی آج صبح ہی میرے 7 دن کی چھٹی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر شاویز کے ماتھے کے بل بڑھے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ شادی کے دن رکھتے وقت تم سے پوچھا نہیں گیا تھا کیا؟ مہک شرم سے نظریں نہیں اٹھا پائی، شاید ٹینشن سے یہ سب وقت سے پہلے ہی۔ اوہ شٹ اپ، یقیناً تم مجھ سے بہانے بنا رہی، مجھے ثبوت دکھاؤ، میں خود چیک کروں گا۔ یہ کہہ کر شاویز نے جب مہک کا لہنگا اتارا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو مگر ایک رات بارش میں۔ شاویز تیز قدموں سے اوپر جانے والی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ نیچے ابھی بھی ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی۔ پورے خاندان میں وہ اپنی کم گوئی، روب دار شخصیت اور سخت مزاجی کی وجہ سے مشہور تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے غیر ضروری مذاق کرے۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو اچانک اس کی بڑی بھابھی روشانے مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ذرا ایک بات تو سنتے جا، شاویز نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ سنا ہے تمہاری نئی نویلی دلہن نے تو اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ شاویز کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، اس نے مختصر سا سوال کیا۔ بھابھی نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا۔ کہتی تھی شاویز کی رنگت گندمی ہے، مجھے تو خوبصورت نوجوان پسند ہے، مگر بڑوں کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ دیکھ لینا، وہ ہر وقت تمہیں احساس دلاتی رہے گی کہ وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ اپنے حسن پر بڑا ناز ہے اسے، کسی کو اپنے سامنے خاطر میں نہیں لاتی۔ یہ کہہ کر بھابھی آگے بڑھ گئی، مگر ان کے الفاظ شاویز کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اسے زندگی میں کبھی اپنی رنگت کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر آج پہلی مرتبہ کسی کے الفاظ نے اس کے غرور کو چوٹ پہنچائی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر سجے پھولوں کی مہک ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ سرخ روسی لباس میں ملبوس مہک پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ بے چینی سے ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ سامنے شاویز کو دیکھتے اس کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ شاویز چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ واقعی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے بھابھی کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج اٹھے۔ اس خوبصورت نوجوان اسے پسند۔ اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، بیڈ پر میک اپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے کہ یہ خوبصورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کی نظر میں میری عزت اور وقت اس لیے نہ ہو جو کہ میری رنگت سرخ اور سفید نہیں۔ بس خدا مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں خود اس شادی سے انکار کر دیتا۔ شاویز نے بے دلی سے جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی اور اپنا ہاتھ مہک کی طرف بڑھایا۔ پلیز آج میرے قریب مت آئیے گا۔ شاویز کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے بعد غصہ اتر آیا۔ کیوں؟ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ مہک نے نظریں جھکا لی۔ وہ میری طبیعت۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ شاویز کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ طبیعت یا کوئی نیا بہانہ؟ مہک نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ اس کی آواز میں سختی بڑھ گئی۔ اسے لگا مہک کے اس کی گندمی رنگت کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے۔ مہک نے کانپتے ہوئے کہا، آج صبح اچانک میرے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاویز نے اسے غور سے دیکھا، مگر اس کے ذہن میں پہلے ہی زہر گھولا جا چکا تھا۔ اسے بھابھی کی باتیں یاد آئیں اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے مہک اس سے دور رہنے کے لیے ایک اور بہانہ تراش رہی ہے۔ کمال، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شادی سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا اور آج ہی یہ سب ہو گیا۔ عجیب سی بات ہے ویسے۔ مہک کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، شاید شادی کی ٹینشن کی وجہ سے۔ بس شاویز نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بہانے سننے کی عادت نہیں۔ ایسی کون سی ٹینشن کا حق تھی تم پر، اور ٹینشن کا اس چیز سے کیا تعلق؟ مہک خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ خود بھی اس اچانک صورتحال سے پریشان تھی۔
مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس بات پر یقین کیسے دلائے۔ شاویز چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے مہک کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ غرور ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ مہک نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ شاویز نے سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے ثبوت دکھاؤ۔ یہ سن کر مہک کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ شاویز کہنے لگا، میں خود دیکھ لیتا ہوں، اپنا لہنگا بدلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ مہک کے قریب آیا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ایک غیر مناسب سی بات ہے، مہک نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیسا پردہ؟ مہک فوراً سے بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ شاویز کو غصہ آیا تھا، کیوں؟ میں تمہارے قریب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں یہ سب زبردستی دیکھوں۔ اگر تم سچی ہو اور تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شاویز 2 قدم آگے بڑھا کر مہک کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مہک نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاویز نے اپنے ہاتھ جیسے ہی لہنگے پر رکھے فوراً سے پیچھے کر لیے۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ وہ مہک سے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ بہت خوبصورت ہو، میری سنگت سے میلی ہو جاؤ گی۔ شاویز اتنا بھی گرا پڑا نہیں مہک بیوی کہ تم مجھے ٹھکراؤ اور میں تمہیں اپنی محبت دوں۔ آج کے بعد تم میری سنگت کے لیے ترسو گی اور میں تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر شاویز صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور مہک بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ جو راز مہک کے اندر دفن تھا وہ کسی کو بتا نہیں سکتے تھے۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ بھی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ کچھ دیر میں روتے روتے سو گئی تھی۔ لاہور سے کراچی کا سفر مہک کے لیے کسی خوشی سے کم نہیں تھا۔ آخر اس کی بڑی کزن جو رشتے میں شاویز کی بہن بھی تھی، اس کی شادی تھی۔ پورا خاندان کئی سال بعد ایک جگہ جمع ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف رونقیں، ہنسی مذاق اور مہمانوں کا شور تھا۔ مہک اپنی ہم عمر کزنز کے ساتھ کبھی سجاوٹ میں ہاتھ بٹا رہی تھی تو کبھی دلہن کے کمرے میں جا کر اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہی تھی۔ اس کی شوق طبیعت نے چند ہی گھنٹوں میں پورے گھر کا ماحول مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف شاویز ہمیشہ کی طرح خاموش، سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ خاندان کے ہر فرد کو معلوم تھا کہ وہ فضول باتیں پسند نہیں کرتا۔ اس کی بات ہی آخری سمجھی جاتی تھی۔ روب ایسا تھا کہ بڑے بھی اس سے بحث کرنے سے گریز کرتے تھے۔ شام ہوتے ہی مہندی کی تقریب شروع ہو گئی۔ لان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ایک طرف ڈی جے لگ چکا تھا جبکہ دوسری طرف مووی میکر اپنے بڑے بڑے کیمرے اور لائٹ سنبھالے ہر خوبصورت منظر کو قید کرنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی لڑکیوں نے ڈانس فلور سنبھالا، شور اور تالیوں کی آوازیں مزید بلند ہو گئیں۔ مہک کو بھی اس کی کزن زبردستی درمیان میں لے آئیں۔ چلو مہک، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یہ کزن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ارے نہیں یار، مجھے نہیں آتا، مہک نے ہنستے ہوئے انکار کیا۔ جھوٹی کہیں گی، لاہور میں تو تم سب سے آگے ہوتی ہو۔ دوسری نے چھیڑا تو سب قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ آخرکار مہک بھی مسکرا کر ان کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ رقص کرتے ہوئے اس کے سر سے دوپٹہ بار بار پھسل رہا تھا اور وہ بے خیالی میں اسے سنبھالنے کے بجائے اپنی کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق میں مگن تھی۔ اسی دوران ایک مووی میکر اپنا کیمرہ اس کی طرف کیے مسلسل ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ اپنے ساتھ کھڑے اسسٹنٹ سے اتنی بلند آواز میں بولا کہ قریب کھڑے چند لوگوں نے بھی سن لیا۔ واہ بھائی، یہ لڑکی تو کمال لگ رہی ہے، بنا دوپٹے کے ڈانس کرتی ہوئی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، بس کیمرہ اسی پہ رکھو۔ کیا دیکھ کر اس کا زبردست، اس کے لہجے میں تعریف کم اور عجیب سی لذت زیادہ تھی۔ اتفاق سے وہ الفاظ شاویز کے کانوں میں بھی پہنچ گئے جو چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا مہمانوں کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں بدل گئے۔ آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور تیز قدموں سے مووی میکر کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ مووی میکر کے گریبان پر تھا۔ اپنی زبان کو لگام لگا دو، اس کی گرجدار آواز پورے لان میں گونجی۔ اچانک موسیقی رک گئی، سب کی نظریں انہی کی طرف اٹھ گئیں۔ مووی میکر گھبرا گیا۔ سر، میں نے کیا کیا ہے؟ شرم نہیں آتی کسی گھر کی لڑکی کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ تمہیں ویڈیو بنانے کے پیسے ملے ہیں لڑکیوں کو گھورنے کے؟
شاویز نے گریبان مزید سختی سے پکڑ لیا۔ مووی میکر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سوری سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر ایک لمحہ بھی یہاں مزید رکے تو اچھا نہیں ہوگا۔ شاویز نے اسے زور سے دھکا دیا۔ مووی میکر نے فوراً سے اپنا کیمرہ اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گیا۔ پورا ماحول خاموش ہو چکا تھا۔ ہر کوئی حیرت سے شاویز کو دیکھ رہا تھا۔ مہک بھی ساکت کھڑی تھی۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر چند لفظوں پر شاویز اتنا غصے میں کیوں آ گیا۔ اس نے پہلی بار شاویز کو اتنا غصے میں دیکھا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاویز کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سیدھا مہک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور تم؟ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ مہک بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ مہک حیران رہ گئی۔ میں نے کیا کیا؟ تم پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا؟ شاویز نے غصے سے کہا۔ اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح بے احتیاطی سے ڈانس کر رہی تھی۔ دوپٹہ سنبھالنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ مہک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں تو صرف اپنی کزن کے ساتھ، مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ اس نے بات کاٹ دی۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اس طرح سب کے سامنے ڈانس کرتے دیکھ لیا نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ پورا خاندان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مہک کو یوں محسوس ہوا جیسے سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ آپ کو مجھے اس طرح سب کے سامنے ڈانٹنے کا کوئی حق نہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حق؟ شاویز نے تلخ لہجے میں کہا۔ جب بات خاندان کی عزت کی ہو تو حق پوچھا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے۔ مہک نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر گلے میں پھندا سا پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے چند لمحوں میں اس کی ساری خوشی چھین لی گئی ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنی کزنز کے ساتھ ہنس رہی تھی اور اب سب کے سامنے اس کی تذلیل ہو چکی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے ایک نظر ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھا، پھر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچتی اس نے دروازہ بند کیا اور روتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ سب ڈانس کر رہے تھے، صرف مجھے ہی کیوں ڈانٹا؟ اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اور دوسری طرف لان میں شاویز ابھی بھی سخت چہرہ لیے کھڑا تھا۔ کسی نے ہمت نہیں کی اس سے کچھ پوچھنے کی، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ اسے مووی میکر کے الفاظ ابھی تک کانوں میں گونجتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی ڈانٹ پر افسوس نہیں تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی سختی نے مہک کے دل پر کتنی بری چوٹ لگا دی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں دونوں کے درمیان ایک ایسی غلط فہمی نے جنم لیا جو آنے والے دنوں میں ان کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ مہندی کی رات کے بعد گھر کا ماحول بظاہر تو پہلے جیسا ہی تھا، مگر وہ دو لوگوں کی دنیا بدل چکی تھی۔ ایک طرف مہک تھی جو گزشتہ رات کی بے عزتی ابھی تک نہیں بھول پائی تھی، اور دوسری طرف شاویز تھا جو اپنے فیصلے پر قائم رہنے کے باوجود نہ جانے کیوں بار بار مہک کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا۔ اگلے دن مائیوں اور ڈھولکی کی تقریب تھی۔ صبح سے ہی گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ لڑکیاں پھر سے تیاریوں میں مصروف تھیں۔ کوئی پھول سجا رہا تھا تو کوئی مہندی کے تھال تیار کر رہا تھا، کوئی دلہن کے کپڑے سنبھال رہا تھا۔ پہلے اگر مہک ہر کام میں سب سے آگے ہوتی تھی تو آج وہ بالکل خاموش تھی۔ ہلکے رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنے، سر پر باقاعدہ دوپٹہ اوڑھے، وہ لان کے ایک کونے میں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ نہ کسی سے زیادہ بات کر رہی تھی، نہ ہنس رہی تھی، نہ کزنز کے اصرار پر اٹھ رہی تھی۔ مہک چلو نا، سب ڈانس کر رہے ہیں۔ ایک کزن نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ مہک نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ارے کل والی بات کو دل پر مت لو، دوسری طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس طبیعت نہیں ہے، مہک نے آہستہ سے جواب دیا اور دوپٹے کو مزید سر پر کھینچ لیا۔ دور کھڑا شاویز بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کل رات کی شوخ بے فکر لڑکی آج ایک خاموش اور سنجیدہ وجود بن گئی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تھا، مہک بار بار دوپٹے کو سنبھال رہی تھی، حالانکہ وہ سر سے ذرا بھی نہیں سرک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس کی ایک ڈانٹ نے مہک کے رویے کو مکمل طور پر بدل دیا۔ نہ جانے کیوں یہ تبدیلی اسے اچھی بھی لگی۔ اسے لگا کہ مہک نے اس کی بات کی عزت رکھ لی ہے۔ پہلی بار اس کے دل میں مہک کے لیے ایک نرم سا احساس پیدا ہوا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد وہ سیدھا اپنی والدہ کے کمرے میں چلا گیا۔
اس کی والدہ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے مڑی تو بیٹے کو یوں خاموش کھڑا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیا بات ہے شاویز، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ شاویز نے چند لمحے خاموش رہ کر نظریں جھکا لیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ امی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ والدہ مسکرا دیں۔ کہو بیٹا، مجھے مہک پسند ہے۔ ان کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ چند لمحے وہ بیٹے کو حیرت سے دیکھتی رہیں، پھر ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ شاویز نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اگر آپ سب کو مناسب لگے تو میں مہک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کی خوشی دیدنی تھی۔ انہیں ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ ان کا سنجیدہ مزاج بیٹا کسی لڑکی کو پسند کرے گا بھی یا نہیں۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مہک جیسی لڑکی ہر گھر کی قسمت نہیں ہوتی۔ شام کو جب تمام بڑے ایک جگہ پر بیٹھے تو شاویز کی والدہ نے بات چھیڑ دی۔ ہم ایک رشتہ مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ سب کی رضا ہو۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کس کا رشتہ؟ مہک کے والد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے شاویز کے لیے، مہک کہا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے بہتر رشتہ اور کیا ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، خاندان بھی ایک بزرگ بول اٹھے۔ مہک کے والد نے بھی خوشی سے فوراً حامی بھر لی۔ اگر بچوں کو اعتراض نہ ہو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ چند ہی لمحوں میں سب اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر چکے تھے۔ گھر میں مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر کسی نے ابھی تک مہک سے نہیں پوچھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی والدہ مسکراتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ مہک، مبارک ہو بیٹا۔ مہک نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کس بات کی امی؟ تمہارا رشتہ طے ہو گیا۔ کس کے ساتھ؟ شاویز کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی مہک کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فوراً منظر گھوم گیا جب سب کے سامنے شاویز نے اسے ڈانٹا تھا۔ اس کی سخت آواز، غصے سے بھری آنکھیں اور وہ جملہ، آج کے بعد اگر تم یوں سب کے سامنے ڈانس کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہک کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں امی، میں یہ شادی نہیں کروں گی، اس نے فوراً کہہ دیا۔ والدہ چونک کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ وجہ؟ مہک نے نظریں جھکا لی۔ مجھے شاویز سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت غصے والے ہیں، میں ان کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ والدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صرف اس لیے؟ امی، آپ نے دیکھا نہیں تھا انہوں نے سب کے سامنے میری کتنی بے عزتی کی تھی؟ اگر منگنی سے پہلے ان کا یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ میں ہر وقت ڈر کے سائے میں نہیں رہ سکتی۔ والدہ نے گہرا سانس لیا۔ مہک، کبھی کبھی انسان غصے میں سخت بات کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہوتا ہے، لیکن میں نہیں کر سکتی یہ شادی۔ مہک کی آواز بھرا آئی۔ میرا فیصلہ یہی ہے۔ والدہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر دھیرے سے بولی۔ بیٹا، اب تو دونوں خاندانوں میں بات ہو چکی ہے، اگر اب انکار ہو تو صرف رشتہ نہیں ٹوٹے گا، دل بھی ٹوٹیں گے، لوگ ہزار باتیں کریں گے، ہماری بھی عزت ہے اور ان کی بھی۔ مہک خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل کا خوف کم نہ ہوا۔ دروازے کے باہر سے گزرتی شاویز کی بڑی بھابھی نے اتفاقاً یہ ساری گفتگو سن لی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور وہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اچھا، تو مہک نے شاویز کو انکار کر دیا، اب تو کھیل اور بھی دلچسپ ہوگا۔ وہ آہستہ سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ان کے ذہن میں فوراً ایک نئی چال نے جنم لے لیا، ایسی چال جو نہ صرف شاویز اور مہک کے درمیان غلط فہمیوں کو بڑھائے گی بلکہ شادی کی تمام رسومات مکمل ہو چکی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی اور پورے گھر میں خاموشی پھیلنے لگی تھی۔ مہک کو دلہن بنا کر اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سرخ لہنگے میں ملبوس وہ بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا اور تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور شاویز کی بڑی بھابھی روشانے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ آہستہ سے مہک کے قریب آئیں اور اس کے برابر بیٹھ گئیں۔ کیسی ہو دلہن؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہوں بھابھی۔ روشانے نے کمرے کا دروازہ ایک نظر دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں، لیکن یہ بات شاویز کو ہرگز نہیں بتانی۔ مہک چونکہ چونک گئی تھی کہ کیسی بات؟ روشانے نے گہرا سانس لیا۔ اصل میں شاویز کافی عرصے سے شدید ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے گھر والوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کا جذباتی دباؤ نہ دیا جائے۔ چند ماہ کی بات ہے، پھر سب معمول پر آ جائے گا۔ مہک کی آنکھوں میں پریشانی اتر آئی۔ لیکن مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا، اسی لیے تو تمہیں بتانے آئی ہوں۔ وہ اپنی کمزوری کسی کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر انہیں معلوم ہوا کہ میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے تو وہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ مہک نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ تو میں کیا کروں؟ روشانی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج رات بس کسی بہانے سے انہیں اپنا قریب آنے سے روک دینا۔
चंद दिन गुजर जाएंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। ये उन्हीं की भलाई के लिए। महक की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन मैं कौन सा बहाना बनाऊं? अगर उन्होंने पूछ लिया तो? रुषा ने चंद लम्हे सोचने का ड्रामा करने लगी, फिर बोली, कोई ऐसा बहाना कर देना कि वो मज़ीद सवाल ना करे। बस इतना ख्याल रखना कि उन्हें मेरी बात का हरगिज़ पता ना चले। महक उलझन में पड़ गई। और अगर वो नाराज़ हो गए तो? कुछ देर की नाराज़गी बर्दाश्त कर लेना, मगर ये बात राज ही रहनी चाहिए। रुषा ने ये कहकर उठी, महक के सर पर हाथ फेरा और फिर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही महक गहरी सोच में डूब गई। उसके दिल में एक ही सवाल था कि अगर ये सब वाकई शावेज़ की भलाई के लिए है तो मुझे ही करना चाहिए। दूसरी तरफ रुषा ने कमरे से निकलती मुस्कुरा दी। अब देखती हूँ ये गलत फहमी कहाँ तक लेकर जाती है। चंद ही लम्हों के बाद शावेज़ के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। महक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहेगी। उसे परेशानी में उसके जहन में एक बहाना आया और उसने फैसला कर लिया कि वो यही कहेगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। उसे ये मालूम नहीं था कि ये झूठ जो उसने सिर्फ और सिर्फ उलझन में बोला उसकी नई जिंदगी की पहली रात को ऐसी गलत फहमी में बदल देगा जिसके असरात आने वाले कई महीनों तक उन दोनों का पीछा करेंगे। अगली सुबह महक शावेज़ के उठने से पहले उठ गई थी। नहाकर कपड़े तब्दील किए, मेकअप कर रही थी जब शावेज़ की आंख खुली। उसे यूं गीले बालों में देखकर उसके अंदर आग ही लग गई थी। अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है इसे। जब ये रंग रूप मुझे सुकून नहीं पहुंचा सकता तो मैं तुम्हें आज संवर कर किसी और के सामने भी नहीं जाने दूंगा। वो दिल ही दिल में ये सोच चुका था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। महक फजर के फौरन बाद जाग गई। रात भर की बेचैनी ने उसे एक लम्हे के लिए भी सुकून से सोने नहीं दिया। उसने खामोशी से बिस्तर छोड़ा ताकि शावेज़ की नींद खराब ना हो। गुस्ल के बाद उसने हल्की गुलाबी रंग का खूबसूरत सूट पहना, सर पर दुपट्टा लिया, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता तैयार होने लगी। उसके लंबे स्याह बाल अभी भीगे हुए थे जिनसे पानी की नन्ही नन्ही बूंदें उसके दुपट्टे और कपड़ों पर गिर रही थी। वो आईने में खुद को देखते हुए बहुत हल्का सा मेकअप कर रही थी ताकि बाहर जाने पर सबके सवालों का सामना कर सके। उधर बिस्तर पर लेटे शावेज़ की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुली। उसकी नज़र पहले सीधी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी महक पर पड़ी। चंद लम्हों के लिए वो खामोशी से उसे देखता रह गया। गीले बाल, सादा लिबास और हल्का सा मेकअप, वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे उसके जहन में रात की सारी बातें ताज़ा हो गईं। उसे फ़ौरन अपनी भाभी की वो बात याद आई कि महक ने सिर्फ उसकी गंदमी रंगत की वजह से इस रिश्ते से इनकार किया था। फिर रात को भी उसने उसे अपना करीब आने से रोक दिया था। शावेज़ के अंदर अजीब सी कसक जाग उठी। अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है इसे, उसने दिल ही दिल में सोचा। जब यही रंग रूप मेरे किसी काम का नहीं, मेरी खुशी के लिए ये सज नहीं सकती तो फिर किसी और की नज़रों के लिए भी नहीं सजेगी। वो खामोशी से बिस्तर से उठा। उसके कदमों की आहट सुनकर महक ने आईने में उसका अक्स देखा और फौरन घबरा कर खड़ी हो गई। आप जाग गए? शावेज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चंद कदम चलकर उसके करीब आया और ड्रेसिंग टेबल पर रखा मेकअप ब्रश उठाकर दोबारा मेज़ पे रख दिया। फिर सर्द लहजे में बोला, ये सब ख़त्म करो। महक ने हैरानी से उसे देखा। जी, मैंने कहा मेकअप ख़त्म करो, तुम इस तरह तैयार होकर बाहर नहीं जाओगी। महक की पेशानी पर बल पड़ गए। लेकिन क्यों? अभी तो सब लोग नीचे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने बेरुखी से कहा। जब तुम मेरी खुशी के लिए तैयार नहीं हो सकती तो मैं भी तुम्हें किसी और के लिए तैयार होने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं एक चंद लम्हों तक उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शावेज़ आखिर कहना क्या चाहता है। मैं किसी और के लिए तैयार नहीं हो रही, उसने आहिस्ता से कहा। शादी के अगले दिन सब दुल्हन को देखने आते हैं। अगर मैं इस तरह ना जाऊं तो सब लोग सवाल करेंगे। वो तुम्हारा मसला है, शावेज़ ने बेनियाजी से जवाब दिया। जो जवाब देना चाहो दे दो, लेकिन तुम इस मेकअप के साथ तो बाहर नहीं जाओगी। महक की आंखों में बेबसी उतर आई। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सब क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसकी फिक्र तुम्हें पहले करनी चाहिए थी। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त थी। अब जो होगा तुम खुद संभालो। महक खामोश हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सज़ा शावेज़ उसे मुसलसल दे रहा है। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। अचानक शावेज़ की नज़र साइड टेबल पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। हाँ, उसने धीरे से कहा। रूनुमाई की अंगूठी तो रह ही गई। उसने दरवाज़ा खोला
مخمل کا ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال لیا۔ ڈبہ کھولتے ہی اندر رکھی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی چمک اٹھی۔ مہک نے حیرانی سے انگوٹھی کو دیکھا۔ شاویز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بولا، ہاتھ دو۔ مہک نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی شاویز نے اس کی انگلی تھامنے کی کوشش کی، وہ بے اختیار گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ شاویز چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر تلخی چھا گئی۔ اسے فوراً یہی محسوس ہوا کہ شاید مہک واقعی اس کے چھونے سے بھی نفرت کرتی ہے۔ اس کے دل میں رات بھر سے جمع ساری تلخی ایک بار سے پھر جاگ اٹھی تھی۔ اس نے دوبارہ مہک کا ہاتھ تھاما اور اس بار لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ سرد تھا۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے چھونے سے کیا میلی ہو جاؤ گی؟ مہک نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں ایسی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ تلخ ہنسی ہنسا، یا واقعی میری گندمی رنگت تمہیں اتنی ناگوار گزرتی ہے؟ مہک تو حیرت سے چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رہنے دو، وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارا ہاتھ پکڑنے کا۔ بس ایک رسم ہے جو باقی رہ گئی تھی، وہ پوری کرنی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے انگوٹھی مہک کی انگلی میں پہنا دی۔ چند لمحے وہ انگوٹھی کو دیکھتا رہا اور پھر فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بس فارمیلٹی مکمل ہو گئی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مہک اپنی انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی شاویز کو بتائے کہ اس نے ہاتھ نفرت سے نہیں بلکہ گھبراہٹ میں کھینچا تھا، مگر اس کے سخت رویے نے اس کے سارے الفاظ لبوں میں ہی روک دیے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے درمیان فاصلہ صرف چند قدموں کا نہیں بلکہ بے شمار غلط فہمیوں کا بن چکا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا۔ کوئی دلہن کو چھیڑ رہا تھا، کوئی شاویز کو مبارکباد دے رہا تھا، تو کوئی نئی نویلی جوڑی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مہک ہلکے رنگ کا سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے خاموشی سے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ نہ جانے آج سب اس سے کیا کیا سوال کریں گے۔ دوسری طرف شاویز بھی چند لمحوں بعد وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ رات بھر کی تلخی اس کے دل میں موجود تھی، مگر اس کی عادت تھی کہ وہ گھر کی بات گھر تک ہی رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خاندان کے کسی فرد کو ان کے درمیان پیدا ہونے والی دوری کا اندازہ ہو۔ ارے شاویز، آج تو دلہن کو اپنے ساتھ ہاتھ سے ناشتہ کروا، ایک چچی نے ہنستے ہوئے کہا تو سب لوگ مسکرا دیے۔ شاویز نے ایک لمحے کے لیے مہک کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور خاموش بیٹھی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے بغیر کچھ کہے ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف کھینچی، پراٹھا رکھا، آملیٹ ڈالا، ساتھ میں چائے کا کپ رکھا اور پلیٹ اٹھا کر مہک کے سامنے رکھ دی۔ ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ مہک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ رات والا سخت مزاج شاویز اور یہ پرسکون انداز، وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ اصل میں شاویز کون سا ہے۔ شکریہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ شاویز نے صرف سر ہلایا اور خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ ارد گرد بیٹھے سب لوگ یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ ایک پھپھی نے دعا دی۔ ہم تو ویسے ہی ڈر رہے تھے کہ شاویز اپنی سنجیدگی سے دلہن کو ڈرا نہ دے، لیکن یہ تو بڑے خیال رکھنے والا شوہر نکلا۔ کسی نے ہنستے ہوئے کہا تو سب قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ شاویز نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ مہک خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شاویز صرف گھر والوں کے سامنے سب کچھ معمول کے مطابق ظاہر کر رہا ہے۔ ان کے درمیان پیدا ہونے والی دیوار اپنی جگہ قائم تھی۔ ناشتے کی میز کی دوسری طرف بیٹھی روشانے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ رات بھر کی غلط فہمی کے باوجود یہ دونوں اتنے نارمل کیسے بیٹھے ہیں؟ نہیں، اگر ان کے درمیان فاصلے کم ہو گئے تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس نے خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھایا مگر اس کی نظریں تو بار بار شاویز اور مہک کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ناشتے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ مہمان واپسی کی تیاری کرنے لگے، کچھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے۔ مہک بھی سب کی نظروں سے بچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، آواز روشانی کی تھی۔ جی بھابھی، مہک نے فوراً جواب دیا۔ روشانی کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور سیدھا مہک کے قریب آ گئیں۔ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ مہک کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھابھی، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہاں پوچھو۔ میں نے آپ کی بات پر عمل کیا تھا۔
میں نے شاویز کو اپنا قریب نہیں آنے دیا۔ روشانی نے فوراً سے سنجیدہ چہرہ بنا لیا۔ پھر لیکن وہ مجھ سے بدگمان ہو گئے۔ ان کی ہر بات سے لگتا ہے جیسے وہ مجھے غلط سمجھ رہے ہوں۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے بارے میں غلط رائے قائم کریں۔ مہک کی آواز لرزنے لگی۔ وہ بار بار یہی محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں انہیں قبول نہیں کرنا چاہتی۔ روشانی نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے افسردگی کا ڈھونگ رچا۔ ارے پاگل لڑکی، یہی تو میں تمہیں سمجھانے آئی ہوں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ کبھی کبھی انسان کو وقتی غلط فہمی برداشت کرنی پڑتی ہے تاکہ بعد میں کسی بڑی مصیبت سے بچا جا سکے۔ لیکن بھابھی، مہک نے بے بسی سے کہا، وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شک دکھائی دیتا ہے۔ ارے شک ختم ہو جائے گا، روشانی نے فوراً جواب دیا۔ غلط فہمیاں دور ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک سچ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ مہک خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ روشانی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ذرا سوچو تو، اگر تم نے میری بات نہ مانی ہوتی اور خدا نہ کرے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی تو کیا تم خود کو کبھی معاف کر پاتی؟ مہک کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ بس پھر، روشانی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس وقت شاویز کی ناراضگی یا غلط فہمی زیادہ اہم نہیں، ان کی سلامتی زیادہ اہم ہے۔ چند مہینوں ہی کی تو بات ہے، جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو میں خود ان کے سامنے ساری حقیقت بیان کر دوں گی۔ پھر وہ تم سے معافی بھی مانگیں گے اور تمہیں پہلے سے بھی زیادہ عزت دیں گے۔ سچ؟ مہک نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ بالکل سچ، روشانی نے اعتماد سے کہا۔ اس وقت صرف صبر کرو، ہر بات کا وقت ہوتا ہے۔ مہک نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں صبر کر لوں گی، یہی سمجھداری ہے۔ روشانی نے مسکراتے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بس یاد رکھنا، کسی بھی حالت میں شاویز کو ہماری اس گفتگو کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ جی بھابھی، میں وعدہ کرتی ہوں، مہک نے معصومیت سے کہا تھا۔ روشانی مطمئن انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ دیکھتے ہیں شاویز، انہوں نے دل ہی دل میں کہا، ایک طرف تمہارا غرور اور دوسری طرف مہک کی معصومیت۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر پہلے کون ٹوٹتا ہے۔ ادھر کمرے کے اندر مہک خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف چند مہینوں کی غلط فہمی برداشت کر رہی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شخص پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کر رہی ہے وہی اس کی زندگی میں اس غلط فہمی کی اصل وجہ تھا۔ شادی کو پورے 20 دن گزر چکے تھے، مگر شاویز اور مہک کے درمیان فاصلہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک ہی گھر میں سانس لیتے تھے، مگر ان کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے کوئی بھی توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ مہک ہر ممکن کوشش کرتی کہ شاویز کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کے کپڑے وقت پر نکالتی، ناشتے کا خیال رکھتی، دوائیں دلاتی، مگر شاویز اسے صرف ایک ہی نظر سے دیکھتا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ مہک صرف مجبوری میں اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کے دل میں وہی بات بار بار گونجتی تھی، اسے خوبصورت نوجوان پسند، میری گندمی رنگت اسے کبھی پسند نہیں آ سکتی۔ دوسری طرف مہک ہر روز یہی سوچتی تھی کہ بس چند ماہ اور صبر کرنا ہے، پھر جب حقیقت سامنے آئے گی تو سب غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہر گزرتا دن دونوں کو ایک دوسرے سے مزید دور کر رہا ہے۔ ایک دن خاندان میں قریبی عزیز کی شادی تھی۔ صبح ہی سے پورے گھر میں تیاریوں کا شور تھا۔ خواتین نئے کپڑے استری کر رہی تھیں، بچے خوشی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، مرد گاڑیاں تیار کر رہے تھے۔ مہک نے بھی الماری سے ہلکے سبز رنگ کا سوٹ نکالا۔ اس نے خاموشی سے کپڑے بدلنے شروع کیا۔ آج کئی دن بعد اس کے دل میں گھر سے باہر نکلنے کی ہلکی سی خواہش جاگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید ماحول بدلنے سے اس کا دل بھی کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ ابھی وہ دوپٹہ درست کر ہی رہی تھی کہ شاویز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے مہک پر ٹھہر گئی، پھر اس کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مہک نے دھیرے سے جواب دیا، سب لوگ شادی پر جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ شاویز چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے صاف لفظوں میں کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ مہک نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، میں نے کہا تم گھر میں رہو گی۔ لیکن کیوں؟ مہک کی آواز میں بے اختیار حیرت شامل ہوئی۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تم میرے لیے تیار نہیں ہو سکتی تو پھر میں بھی تمہیں کسی شادی میں سجا سنوار کر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مہک کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھا تھا۔ میں صرف خاندان کے ساتھ جا رہی ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔
وجہ چاہے جو بھی ہو میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، شاویز نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم گھر میں رہو گی بس۔ مہک چند لمحے خاموش کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، مگر اس نے بحث نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ شاویز غصے میں کسی کی بات نہیں سنتا۔ اس نے آہستہ سے دوپٹہ اتارا، دوبارہ کپڑے بدلے اور خاموشی سے بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سب لوگ تیار ہو کر نیچے جمع ہو گئے۔ ایک چچی نے آواز دی، مہک بیٹا تم نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے کہ مہک کچھ کہتی شاویز نے خود جواب دے دیا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ گھر پہ ہی رہے گی۔ سب نے یہی سمجھا کہ واقعی میں اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں جا رہی ہے۔ چند منٹوں کے بعد تمام گاڑیاں گھر سے نکل گئیں، پورا گھر یکدم سنسان ہو گیا۔ مہک نے کھڑکی سے جاتے ہوئے قافلے کو دیکھا، پھر خاموشی سے پردہ گرا دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ یا اللہ، آخر میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ ادھر شادی ہال میں بھی شاویز کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ ہر طرف شور، ہنسی اور موسیقی تھی، مگر وہ خاموش ایک طرف کھڑا تھا۔ بار بار نہ جانے کیوں گھر آنے کا خیال آ رہا تھا۔ اسی دوران اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور چند ہی لمحوں میں زوردار گرج سنائی دی، اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں ہر طرف پھیلنے لگیں۔ شاویز نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اگر گھر کی بجلی چلی گئی تو؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پورا گھر خالی ہے، مہک اکیلی ہے، کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ اس نے فوراً اس کے خیال کو جھٹکنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم خود بخود پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی آتا ہوں، اس نے مختصر سا کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور کسی کو روکنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا۔ دوسری طرف گھر میں بارش شروع ہو چکی تھی اور مہک کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسے بچپن سے بارش بے حد پسند تھی۔ لاہور میں جب بھی بارش ہوتی تھی وہ اپنی بہنوں کے ساتھ چھت پر چڑھ جاتی تھی۔ کئی دنوں کی گھٹن اور اداسی کے بعد آج پہلی بار اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باغیچے میں آ گئی۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں تو اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ بچوں کی طرح بارش میں گھومنے لگی۔ اس کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا، بال کاندھوں سے چمٹ گئے تھے، مگر کئی دن بعد اس کے چہرے پر سکون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بارش کو محسوس کر رہی تھی، جیسے اپنے سارے غم ان بوندوں کے حوالے کر رہی ہو۔ اسی وقت گھر کا مین گیٹ کھلا اور شاویز کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اس نے جلدی سے گاڑی روکی اور باہر نکلا۔ اس کی نظر سیدھی باغیچے پر پڑی اور وہ وہیں رک گیا۔ سامنے مہک بارش میں بھیگی ہوئی خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو شاویز نے شادی کی بعد پہلی بار دیکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال آیا، یہ لڑکی تو بارش سے ڈر نہیں رہی بلکہ اس بارش میں اپنی ساری اداسی بہا رہی ہے۔ مگر اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھالا، چہرے پر دوبارہ سنجیدگی تاریکی اور آہستہ آہستہ باغیچے کی طرف قدم بڑھا دیا، جبکہ مہک کو ابھی تک یہ احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ مہک بارش میں جھوم رہی تھی جب شاویز اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تبھی اچانک سے مہک کا ہاتھ شاویز سے ٹکرایا۔ وہ ڈر گئی، مگر سامنے دیکھا تو شاویز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں میں وارفتگی تھی، تبھی زور سے بادل گرجا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر کر شاویز کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاویز تو جیسے فریز ہوا تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اپنے اندر مہک کی دھڑکنوں کا شور اسے بے تاب کر رہا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کی گردن سے بالوں کو ہٹا کر اپنے لب رکھ دیے، مگر مہک جو جیسے کرنٹ سا لگا تھا وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر شاویز کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ وہ بے خودی میں آگے بڑھنے لگا، اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ مہک کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے شاویز سے اپنے ہونٹوں کو آزاد کروایا۔ شاویز چھوڑے مجھے پلیز۔ شٹ اپ مہک، تم میری بیوی ہو، میرے حق سے تم مجھے نہیں روک سکتی، اور اس وقت تمہارا یہ بھیگا وجود، یہ بارش مجھے پاگل کر رہی ہے۔ آج میرا پاگل پن برداشت کرنے کے لیے تیار رہو۔ اسے گود میں بھر چکا تھا، مہک کی جان تو لبوں پر آئی تھی۔ اسے روشانی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اسے یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں شاویز کی قربت شاویز کی جان نہ لے لے۔ شاویز اسے کمرے میں لے آیا، پھر اسے نیچے اتار کر الماری سے اسے ایک نائٹی نکال کر دی۔ جا اسے پہن کر آؤ، آج میں کچھ نہیں سنوں گا۔ شاویز نے دو ٹوک لہجے پر مہک رونے لگی۔ ایسا نہیں کر سکتی میں۔ یہ سن کر شاویز کے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ گھن آتی ہے مجھ سے۔ مہک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔
یہی سمجھ لیں مجھے آپ اچھے نہیں لگتے۔ یہ سن کر شاویز کو بہت غصہ آیا۔ تمہارا ایسا ہی رویہ رہا مہک تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گا، پھر تم بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہک رونے لگی۔ اسے اپنا گھر ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا، مگر شاویز اور مہک کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں اب بھی ان کے رشتے سے سایہ کیے ہوئے تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال تو رکھتے تھے مگر دل کی بات دل میں ہی رہ جاتی تھی۔ اس دن گھر میں سب لوگ کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ روشانی اپنے کمرے میں موجود تھی، جبکہ مہک اسے چائے دینے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے وہ دروازے کے قریب پہنچی، اندر سے روشانی کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مہک نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو تھا کہ اگلے جملے نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ تم فکر مت کرو، بہت جلد مہک کا پتہ صاف ہو جائے گا۔ مہک کی سانس جیسے رک گئی، وہ بے اختیار دروازے کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ روشانی ہنستے ہوئے بول رہی تھی، اب تم دیکھنا، جس منہ سے شاویز نے تمہارا رشتہ ٹھکرایا تھا نا، اسی منہ سے تمہارا رشتہ مانگے گا۔ مہک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ روشانی نے بات جاری رکھی، میں نے مہک کو ایسی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ وہ کبھی شاویز کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ دوسری طرف شاویز پہلے ہی یہی سمجھ رہا تھا کہ مہک اس کی رنگت سے نفرت کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے، پھر طلاق ہوگی اور اس کے بعد راستہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ فون کی دوسری طرف سے شاید کوئی ہنسا، کیونکہ روشانی بھی قہقہ لگا کر بولی، بس چند دن اور، پھر دیکھنا تماشا۔ مہک کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے تقریباً چوٹتے چوٹتے بچی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، یہ سب جھوٹ تھا۔ اس کے ذہن میں پچھلے 1 مہینے کا ایک ایک لمحہ فلم کی طرح گھومنے لگا۔ روشانی کی وہ باتیں، شاویز کی ناراضی، اپنی خاموشی، سب کچھ ایک لمحے میں سمجھ آ گیا۔ اس نے آہستہ سے ٹرے واپس موڑی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، وہ روتے ہوئے خود سے بولی۔ مجھے پہلے ہی شاویز سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ پوری شام وہ بے چین رہی۔ وہ بار بار یہی سوچتی رہی کہ شاویز کو سب کچھ کیسے بتائے۔ دوسری طرف شاویز حسب معمول رات دیر سے اپنے کمرے میں آیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ مہک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے سامنے آئی اور دھیرے سے بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاویز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کہو۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب سے پہلے مجھے معاف کر دیجیے۔ شاویز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس بات کی معافی؟ مہک نے کانپتی ہوئی آواز میں ساری بات شروع سے آخر تک سنا دی۔ روشانی نے شادی کی رات کیا کہا تھا، وہ کیوں خاموش رہی، کیسے ہر روز غلط فہمی بڑھتی گئی، اور آج اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کیا سنا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاویز کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدلتے جا رہے تھے۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں میں شدید ترین غصہ اتر آیا تھا۔ روشانی نے، اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ مہک نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ مجھے لگا وہ میری بھلائی چاہتی ہیں۔ میں واقعی ڈر گئی تھی۔ شاویز چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے اعتماد کا خون کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ آہستہ سے بولا، بھابھی اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہیں؟ پھر اس نے مہک کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار سختی کے بجائے افسوس تھا۔ لیکن ایک بات کا دکھ مجھے تم سے بھی ہے۔ مہک نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں مجھ سے پہلے ہی بات کر لینی چاہیے تھی۔ شاویز نے نرمی سے کہا، اگر تم ایک بار بھی مجھ پر اعتماد کر لیتی تو یہ غلط فہمیاں ایک دن بھی نہ چلتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سنے بغیر فیصلے کر چکے ہیں۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے لگا میں آپ کی جان بچا رہی ہوں۔ شاویز نے گہرا سانس لیا، اور میں سمجھتا رہا کہ تم میری رنگت سے نفرت کرتی ہو۔ مہک نے فوراً سر اٹھایا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ نے ایسا کیوں سوچ لیا؟ شاویز ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر بے اختیار ہنس پڑے۔ اتنے دنوں کا بوجھ جیسے ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا۔ شاویز آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تو اب؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تو مہک نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اب کوئی غلط فہمی نہیں رہے گی؟ شاویز نے آہستہ سے اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے۔ ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ آج کے بعد اگر میرے بارے میں دنیا کا کوئی بھی شخص کچھ بھی کہے تو پہلے مجھ سے پوچھو گی۔
مہک نے فوراً سر ہلایا۔ وعدہ؟ اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا، صرف تمہاری بات سنوں گا۔ مہک کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاویز نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس بار مہک نے ہاتھ نہیں چھڑایا تھا، بلکہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اب بھی ڈرتی ہو مجھ سے؟ شاویز نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو مہک نے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب نہیں۔ شاویز نے اس کے ماتھے پر محبت سے ایک ہلکا سا بوجھ دیا اور آہستہ سے کہا، خوش آمدید میری زندگی میں بیگم صاحبہ۔ مہک شرما کر مسکرا دی اور بے اختیار اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ کمرے کی خاموشی اب بوجھل نہیں تھی، بلکہ سکون سے بھری ہوئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو چکی تھی اور اندر دو دلوں کے درمیان کھڑی تمام غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔